بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر 53 ہے، 53۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الروم کا مطالعہ مکمل کریں گے اور سورۃ الروم کی آیات 47 تا 60 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیونکہ سورت کی تکمیل ہو رہی ہے تو علم و عمل کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ شائع شدہ اس وقت جو علم فاؤنڈیشن کی کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 160، 162 اور 163۔ تو آئیے آج کلاس نمبر 53 کا آغاز کریں سورۃ الروم کی آیات 47 تا 60 کا مطالعہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، جن باتوں کو ہم جانیں گے قدر تفصیل سے، ان میں سے کچھ باتیں یہ بھی ہیں مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، پچھلی قوموں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا، تمام ہی قوموں کی ہدایت کے لیے کیا انتظام ہوا، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ نمبر 2، خشک سالی اور بارش برسنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اگر فصلیں نہ اگیں تو کیا نتیجہ ہوگا، اور بارش برس جائے تو کیا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اس کو بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، سورۃ الروم میں انسانی زندگی کے کن مراحل کا بیان ہے، انسانوں کی زندگی کے مراحل، ایک ہے انسان کی تخلیق کے مراحل اور ایک ہے انسانوں کی زندگی کے مراحل، ان کا ذکر آج آئے گا انشاءاللہ۔ اور نمبر 4، سورۃ الروم میں قیامت کے دن حق بات کہنے والوں اور ظالموں کی کیفیت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حق بات کہنے والے اور ظلم کرنے والے دو الگ الگ قسم کے رویے ہیں، ان کی کیفیات کو بیان کیا گیا، یہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ مقاصد مطالعہ کے بعد اب چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ الروم کی آیات 47 اور 48 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے تکذیب انبیاء کا ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر وہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ کَيْفَ يَشَاءُ، جس طرح چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برساتا ہے۔ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الروم آیات 49 تا 52۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے لَمُبْلِسِينَ، یقیناً مایوس ہو چکے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، تو آپ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے۔ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ فرماتا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، جس سے وہ اس کھیتی کو زرد مرجھائی ہوئی دیکھیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو بے شک نہ تو آپ مردوں کو سناتے ہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ بہروں کو سناتے ہیں اپنی پکار۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں۔
اگلی آیات سورۃ الروم آیات 53 تا 55، وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں، ان تسمعوا، آپ تو صرف انہی کو سناتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، پھر وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس سے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ بھٹکتے رہے۔ اگلی آیات سورۃ الروم آیات 56 تا 59، وَقَالَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ کہیں گے، اوتوا العلم والایمان، جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو، فہذا یوم البعث، تو یہی ہے جی اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم اسے حق نہ جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو اس دن ظالموں کو نہ تو ان کی معذرت کچھ فائدہ دے سکے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر یقیناً یہی کہیں گے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم سب باطل پر ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دلوں پر، لا يعلمون، جو نہیں جانتے۔ آخری آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 60، فَاصْبِرْ، تو آپ صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور وہ لوگ ہرگز آپ کو راہ حق سے نہ ہٹا دیں، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو یقین نہیں رکھتے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ سورہ روم کی آیات کا ترجمہ ہوا جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الروم آیت نمبر 47، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے تکذیب انبیاء کا ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔ یہاں لکھا ہے تکذیب انبیاء، تکذیب کا مطلب جھٹلانا، انبیاء کو جھٹلانے کے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، مجرموں سے انتقام لیا تھا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کی ہدایت کے انتظامات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پاس کئی رسول بھیجے جو ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے۔ روشن دلیلوں سے مراد معجزات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتاب اور احکامات وغیرہ ہیں۔ جن لوگوں نے رسولوں اور روشن دلیلوں کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں سے ان کی نافرمانیوں پر بدلہ لیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ موضوع بار بار ہم پڑھ کر آ رہے ہیں۔ پیغمبر آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، وعدے نشانی لے کر آئے، اب جن لوگوں نے جانتے بوجھتے تکذیب کی، جھٹلایا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 48،
اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت 48 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ بارش برسنے کا نظام، بار بار یہ مثال اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نظارہ اور اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں۔ ہوائیں بارش کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوائیں بارش کے بھرے بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بادلوں کو آسمانوں پر پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بادل وہاں بارش برسا دیتے ہیں۔ یہ ہے جو واٹر سائیکل جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، بارش کا نظام، اللہ کی بہت بڑی قدرت، اس کا بہت بڑا نظارہ۔ آیت نمبر 49، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے یقیناً مایوس ہو چکے تھے۔ یہ آیت نمبر 49 کا ترجمہ۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، انسان کی کیفیت عموماً خشک سالی کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اسی لیے اس آیت میں درس دیا گیا ہے کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بارش کا ذکر کر کے ایک بڑا اہم سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عملی پہلو، انسان کا حال بھی عجیب ہے، وہ حالات کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے کسی بات کی امید پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بڑی سے بڑی تدبیر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو مسلمان آج حالات کے دباؤ کے باعث مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، یا انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت بہت دور دکھائی دیتی ہے، وہ یہ جان لے کہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید و نصرت باران رحمت کی طرح برسے گی تو مسلمان اس دن خوب خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہے اہم نقطہ۔ زمین خشک ہو جاتی ہے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، خوشی چہرے پر آ جاتی ہے۔ ظاہری حالات کے اعتبار سے بڑی مشقت ہیں جو مسلمانوں کو جھیلنا پڑ رہی ہیں، مایوس نہ ہو جاؤ۔ باران رحمت بارش کو کہتے ہیں، باران بادل، رحمت کے بادل، باران رحمت، بارش برسانے والے بادل اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جو اللہ بارش برسا کر خشک زمین کو ہریالی دیتا ہے، فصلیں دیتا ہے لہلہاتی، وہی اللہ حالات کو بدلنے پر قادر ہے اور مسلمانوں کی نصرت فرمانے پر اور ان کو فتح عطا کر فرمانے پر قادر ہے۔ مجھے امید ہے کہ طلباء و طالبات کو نقطہ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ ہے تھوڑی مشکل بات۔ بارش برسی، زمین پر فصل اگ گئی، پہلے لوگ مایوس تھے، خشک سالی تھی، فصل نہیں اگ رہی تھی، لو اب بارش برس گئی۔ اسی طرح آج حالات مشکل ہیں مسلمانوں پر، مشکلات کا دور ہے، لیکن اللہ رحمت فرمائے گا اور اللہ نصرت عطا فرمائے گا اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 50، فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ تو آپ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے کہ وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ فرماتا ہے۔ یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 کا ترجمہ۔ زمین پر بارش برسنے کا بیان، اس آیت میں موت کے بعد دوبارہ زندگی کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے کہ جب زمین پر بارش برستی ہے تو گویا مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سبزہ اگ آتا ہے اور فصلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ مثال کئی مرتبہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، مردہ زمین کو زندگی اللہ دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ یہی بات آگے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے، موت آنی ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہے۔ عملی پہلو، یہاں جس انداز سے نبوت اور بارش کا ذکر یکے بعد دیگرے کیا گیا ہے، یکے بعد دیگرے، ون آفٹر another، پہلے انبیاء کا ذکر آیا، نبوت کا ذکر آیا، اب بارش کے برسنے کا ذکر آیا، تو پہلے نبوت کا ذکر اور یکے بعد دیگرے، اس کے بعد بارش کا ذکر۔ اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے بارش کی آمد انسان کی مادی زندگی کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح آسمانی وحی کا نزول اور پیغمبروں علیہم السلام کی تشریف آوری اخلاق و روحانیت کی اجڑی ہوئی دنیا کے لیے زندگی اور رحمت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا جسم ہے نا، کھانے پینے کی ضرورت ہے، بارش برستی ہے، ہماری مادی زندگی کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے، ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن ایک ہماری روح ہے جو زیادہ اہم ہے، ہمارے اخلاق ہیں جو زیادہ اہم ہے جسم سے زیادہ، تو اللہ وحی کی بارش برسا کر ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے اور ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ فرما رہا ہے۔ کتنی پیاری بات آ رہی ہے، بارش زمین کو زندگی دیتی ہے، وحی ہماری روح کو زندگی عطا فرماتی ہے۔ بارش ہماری جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کا باعث، وحی کی تعلیم ہماری روح، اخلاق اور کردار کی ترقی اور اس کی بیداری اور اس کی بڑھوتری اور اس میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اہم اور پیاری باتیں ہم قرآن پاک کی تشریحات میں سمجھ رہے ہیں۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 51، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ اس کھیتی کو زرد مرجھائی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ یہ آیت نمبر 51 کا ترجمہ۔ آیت میں مذکور ہواؤں کا بیان، آیت میں بیان کیا گیا کہ ہوائیں ہمیشہ بارش اور رحمت کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے تو ایسی خشک ہوائیں بھیجتا ہے جو لہلہاتے کھیتوں کو جلا کر زرد کر دیتی ہیں اور انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں، اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دے تو بارش برستی ہے، مگر اللہ خشک ہوائیں اور تیز آندھی والی ہوائیں بھیجے تو وہ فصلوں کو تباہ کر دیتی۔ پورا اختیار اللہ کے پاس۔ چیزوں میں تاثیر، ہر چیز میں تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر بارش بعض لوگوں کے لیے رحمت اور نعمت کا باعث بنتی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے عذاب اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہوائیں چلانے والا اللہ جب وہ رحمت کی ہوا چلائے تو وہ نعمت بن جاتی ہے، اور جب وہ اللہ سخت عذاب کی آندھی والی ہوائیں چلا دے تو لوگوں کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کسی شے میں تاثیر ڈالنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تیز ہواؤں کے ذریعے کھیتوں کی تباہی، اکثر لوگ کھیتوں کی تباہی و بربادی دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ فصلیں عطا کرنے والا بھی کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو کبھی آزمائش بھی تو آ جاتی ہے، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے، مایوس نہ ہو، اور جہاں اپنی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو بے شک نہ تو آپ مردوں کو سناتے ہیں اور نہ بہروں کو سناتے ہیں اپنی پکار جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، کفار کی تشبیہ۔ اس آیت میں کفار کو مردوں اور بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے، انگلش میں کہتے ہیں ریزمبلنس کا معاملہ۔ کفار کیسے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے مردوں کی طرح ہیں، بہروں کی طرح ہیں۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کفار مردوں کی مانند ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ و نصیحت نہیں سن سکتے، یا یہ ایسے بہروں کی مانند ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سنتے ہی نہیں اور پیٹ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ گویا ان کا ایمان نہ لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کسی کمی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے حق کے قبول سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کفار مردوں کی طرح ہے، مرد سن نہیں سکتا، یہ بہروں کی طرح ہے کہ ان کو کچھ سنائی دیتا ہی نہیں ہے۔
اس میں نبی علیہ السلام کی دعوت کے عمل میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ان کی ضد ہے کہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان کو کچھ بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی عطا ہو گئی، ان میں خود ان لوگوں کا قصور ہے۔ آیت نمبر 53، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہی فرما بردار ہیں۔ یہ آیت نمبر 53 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ کفار کو اندھوں سے تشبیہ دینے سے مراد، اس آیت میں کفار کو اندھوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلے مردے اور بہروں کی تشبیہ تھی، ریزمبلنس، اور اب اندھوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ عقل کے اندھے ہیں جو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکلنا نہیں چاہتے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ مستقل مزاجی نہیں رکھتے، آج کچھ اور کل کچھ ہیں، ذرا سی دیر میں مایوس اور ذرا سی دیر میں مغرور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، گویا وہ روحانی و عقلی اعتبار سے زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں، سننے والے نہیں بلکہ بہرے ہیں، دیکھنے والے نہیں بلکہ اندھے ہیں۔ ایسے مردوں، بہروں اور اندھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ باتیں بھی بار بار قرآن پاک میں اور ہم نے پڑھا، جو خود نہیں چاہتا کہ اس کو ہدایت ملے تو زبردستی اس کو ہدایت نہیں دی جاتی، جان بوجھ کے جو حق کو رد کر دے تو زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ دعوت حق کو سننے والوں کی صفت، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے اور فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ قبول کون کرتا ہے؟ جس میں سچی طلب و تڑپ ہو، پھر وہ قبول بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے اور عمل درآمد بھی کرتا ہے۔ یہ ہے دعوت حق کو سننے والوں کی صفات۔ اگلی ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 54، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اللہ ہی ہے جس سے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، انسانی زندگی کے مراحل، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک کمزور بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جوانی، طاقت اور توانائی عطا فرماتا ہے، پھر اس توانائی کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے مراحل بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہے۔ ابھی جو ہمارے طلبہ و طالبات اسکول میں ہیں وہ تو ابھی تھوڑا سا نوجوانی کہہ لیتے ہیں، تین ایج جسے کہا جاتا ہے، تو بچپن ہے، جوانی اور بالآخر بڑھاپے کا معاملہ نظر آ رہا ہے نا۔ ہمارے بال تو کافی سفید ہو چکے ہیں، بہتوں کے ابھی بلیک ہیں، کل ان کے بھی سفید ہو جائیں گے، تو زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک جوانی کی جوبن پر انسان ہوتا ہے عروج پر، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ کل اختیار کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ علمی بات، قوت و ضعف، قوت ہم جانتے ہیں، ضعف کمزوری کو کہتے ہیں۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعف میں عربی میں پڑھ رہا ہوں ضاد، ٹھیک ہے، ضعیف کہتے ہیں نا کمزور کو۔ تو قوت و ضعف کا یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے کسی چیز کو بنائے اور قوت و ضعف کے مختلف ادوار میں گزارے۔ اس آیت میں اس وقت کے اور موجودہ کفار کو یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو کمزوری کے بعد قوت دی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ضعف کے بعد قوت عطا کرے گا، اور جو دین بظاہر اس وقت کمزور نظر آتا ہے کچھ عرصے بعد زور پکڑے گا اور اپنے شباب اور عروج کو پہنچے گا، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ حسب مصلحت ایک زمانہ مسلمانوں کو ضعف کا آئے، کمزوری کا۔ اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت ضعف کو قوت سے تبدیل کر سکتا ہے، وہ کمزور کو طاقتور بنا سکتا ہے۔ جیسے بچپن، ایک ذرا کمزوری کے بعد پھر جوانی، مضبوطی کے بعد بڑھاپا، پھر کمزوری کے بعد قوت کون لا رہا ہے؟ اللہ۔ تو آج اگر مسلمان کمزور ہیں تو ان کو عروج کون دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور کبھی اللہ کی مصلحت ہو تو وہ زوال سے بھی دوچار ہو جائیں گے۔ یہ کمزور کو طاقتور بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ مجرمین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو مسلمان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اور یہ ایمان والوں مسلمانوں کو بھی
اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے، حوصلہ رکھو، اللہ تمہیں قوت عطا فرمانے پر قادر ہے۔ آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 صفات بیان فرما گئی۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، کل اختیار اللہ کا۔ نمبر 2، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، کل سب کچھ آخرت میں ریکارڈ پیش بھی ہونا ہے۔ نمبر 3، وہ کمال قدرت رکھنے والا ہے، کل قدرت کل اختیار اللہ کے پاس، کمزور کو قوت دے دے، قوت والے کو کمزور بنا دے، زوال والے کو عروج دے دے، کل اختیار کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 55، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ بھٹکتے رہے۔ یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ مجرموں کی کیفیت، قیامت کے دن مجرم قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں یا قبر یعنی عالم برزخ میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، بہت ہی تھوڑی دیر، کیونکہ ان کی زندگی دنیا میں عیش و آرام سے گزری تھی اور اب شدید مصائب سامنے آئے ہیں۔ تو جیسے انسان کی طبعی عادت ہے کہ راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھا کرتا ہے، اس لیے وہ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارا قیام بہت ہی مختصر ایک گھڑی کا تھا۔ دنیا کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، آگے قبر کا ذکر بھی آپ کے سامنے کر دیں گے کہ ذرا کڑوی بات سامنے آئی، ذرا مصیبت سامنے آئی تو بہت بھاری لگتی ہے، حالانکہ راحت کا زمانہ بڑا طویل گزرا مگر وہ بندے کو بہت مختصر محسوس ہوتا ہے۔ تو قسمیں اٹھا کر کہیں گے دنیا کے اندر تو بہت مختصر ایک ہی گھڑی ہم رہے۔ قبر کے حوالے سے مطلب یہ ہو کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانے کے بعد آئے گی، مگر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا کہ وہ برزخ میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرنے پائے تھے کہ قیامت آ گئی، اور یہ راحت کی چیز تو تھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت تھی۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے کے وقت پچھلی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے۔ برزخ قبر میں جو ٹھہرے ہوں گے اب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو اب لگے گا اور بڑا معاملہ آ گیا، تو لگے گا کہ پچھلا تو ہم نے راحت کا موقع جو پایا بہت ہی ہلکا تھا۔ قیامت کی بڑی گھڑی کے مقابلے میں قبر کی کچھ گھڑیاں بعض لوگوں کو راحت محسوس ہوں گی مگر بہت تھوڑی، اور کہیں گے بہت ہی تھوڑا ہم وقت گزار کر آئے ہیں۔ اور کافروں کو اگرچہ قبر اور برزخ میں بھی عذاب ہوگا مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں وہ بھی راحت محسوس ہونے لگے گا، اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسم اٹھائیں گے کہ قبر میں ہمارا قیام بہت مختصر ایک گھڑی کا تھا۔ یہ ہے بہت اہم معاملہ۔ آخرت میں جب بندہ کھڑا ہوگا تو دنیا بڑی محدود محسوس ہوگی، قیامت کے دن کو دیکھے گا تو قبر اور برزخ کی زندگی بھی بہت قلیل تھوڑی سی محسوس ہوگی، اور اگر قبر میں کسی کو عذاب بھی ملا ہوگا تو قیامت کے دن کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ سمجھے گا وہ تو میرے لیے راحت تھی مگر بہت ہی تھوڑی سی۔ اللہ تعالی ہمیں قبر اور برزخ کے عذاب سے بچائے، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجرموں کے غلط اندازے کا بیان، جس طرح وہ قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے کہ ہم دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں جھوٹے اور غلط اندازے لگا رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کل کا معاملہ ہوگا کہ ان کو دنیا بہت مختصر لگی کہ ان کے اندازے غلط ہوں گے، حالانکہ کئی برس گزار کے آئے ہوں گے۔ اسی طرح آج جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط اندازے لگا رہے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہمیں بچائے اور آخرت کی زندگی کا یقین اور آج آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 56، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا، یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو، تو یہی ہے جی اٹھنے کا دن، لیکن تم اسے حق نہ جانتے تھے۔ یہ آیت نمبر 56 کا ترجمہ، حق بات کہنے والوں کی صفات۔ وہ صاحب علم اور صاحب ایمان ہوں گے، کون؟ حق والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل اس دنیا میں سیدھی رہی اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا علم اور آخرت کا ایمان نصیب ہوا۔
وہ ان مجرموں کو اس بدحواسی پر ٹوکیں گے کہ تمہارا یہ اندازہ بالکل غلط ہے۔ ایمان والے کافروں، مجرموں، آخرت کے انکار کرنے والوں کو ٹوکیں گے کہ تمہارا یہ اندازہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کے مطابق تو تم قیامت تک رہے ہو، اور آج یہ قیامت کا دن تمہارے سامنے ہے، لیکن تم اس کو پہچان نہیں رہے ہو۔ ایمان والے انکار کرنے والوں کو دو ٹوک انداز میں واضح کر دیں گے۔ آیت میں کتاب اللہ سے مراد، اس آیت میں کتاب اللہ کا ذکر آیا، اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم، لوح محفوظ اور وہ دفتر ہے، ریکارڈ، جس میں ساری باتیں درج ہیں۔ کتاب لکھی ہوئی شے کو بھی کہتے ہیں نا، تو کتاب میں سب کچھ شامل ہے، اللہ کا علم، لوح محفوظ اور وہ دفتر جس میں سارے اعمال کا ریکارڈ موجود ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 57 سورۃ الروم، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو اس دن ظالموں کو نہ تو ان کی معذرت کچھ فائدہ دے سکے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 57 کا ترجمہ۔ روز قیامت ظالموں کی کیفیت، قیامت کے دن ظالم نہ تو معذرت کر کے اپنی جان بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اہم عملی پہلو، جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کی زندگی بسر کی اور ساری عمر ظلم و زیادتی کا رویہ اپنائے رکھا، قیامت کے دن ان کا معذرت کرنا، بہانے بنانا اور معافیاں مانگنا کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں ہر شخص کے لیے موت کے آثار ظاہر ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قیامت کے دن انہیں یہ موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں عمل کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، اصلاح کا موقع ہے، آخرت میں تو نتیجے ملیں گے، نہ عمل کا موقع نہ توبہ کا موقع وہاں پر ملے گا۔ آیت نمبر 58، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تو کافر یقیناً یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔ اس آیت کی تشریح، قرآن حکیم کی جامعیت، اس آیت میں قرآن حکیم کی جامعیت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں نیک اور بد، کامیاب اور ناکام، غرض ہر شخص کی مثال بیان فرما دی ہے، تاکہ لوگ انہیں سمجھ کر آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہر طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دیں، اب مثالیں ہمارے سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں برے لوگوں کے انجام سے، اور وہ حرکتیں چھوڑیں جس کی وجہ سے لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لوگ نیک لوگوں کی مثالوں سے سبق لیں اور وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کفار کی اسلام سے دشمنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے مطالبے پر معجزہ بھی دکھا دیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا انکار کرنے والے اور انہیں باطل کہنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی فرمائشوں پر معجزے نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن حکیم کی صورت میں اور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کی صورت میں عطا فرما دی، ان کو ماننا چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ جو ہٹ دھرمی پر اڑ چکا ہے وہ جانتے بوجھتے انکار ہی کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ باتیں بھی پچھلی قوموں کے واقعات میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 59 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 59 اس کا ترجمہ ہوا، تشریح کرتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کی اسلام دشمنی کا نتیجہ، جب کفار اور مشرکین کفر اور سرکشی میں آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ حق بات کے واضح ہونے کے باوجود اس کے انکار پر ڈٹے رہتے ہیں اور حق کی طرف پلٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ حق بات کو نہیں جان پاتے۔ یہ کب مہر لگتی ہے؟ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے۔ کیا مطلب؟ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتے ہیں تو اللہ تعالی حق
قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے لیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے روک دیے گئے، اور یہ بہت بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ بندہ قبول کرنا اب چاہے تو حق کی توفیق نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس نے جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیا تھا اور اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا، اب اس کو توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے، مگر اللہ ہمیں مزید طلب اور تڑپ ہدایت کی عطا فرمائے۔ آخری آیت سورۃ روم کی آیت نمبر 60، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ ہرگز آپ کو رائے حق سے ہٹا نہ دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی نصیحتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم اور تکذیب پر صبر کریں، اور مکی صورتوں میں بار بار صبر کا درس دیا گیا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ اپنی نصرت عطا فرمائے گا، کافر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ ایمان والوں کی نصرت فرمائے گا، یہ وعدے پورے ہوں گے۔ نمبر 3، ایمان نہ لانے والے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی دعوت سے ہٹا نہ دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور اور ہلکا نہ بنا دیں۔ اس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی۔ تو یہ 3 باتیں صبر کیجئے، وعدہ سچا پورا ہو کر رہے گا، اور کفار کے بارے میں چوکنا رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، خطاب ہے، اور امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ یہ اہم ایک علمی نقطہ آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ علمی بات، آیت کریمہ میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کیا گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر و استقامت میں بے مثال تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور صبر و استقامت کا رہتی دنیا کے لیے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اب یہ حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہو یا فتنوں کا طوفان، کبھی ان کے سامنے کمزوری کا اظہار نہ ہونے دیں، چاہے بظاہر اہل کفر کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ دین حق پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی اہل حق کا شیوا ہونا چاہیے، یعنی ایمان والوں کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، ذرا کمزوری کا اظہار کافروں کے سامنے اور باطل والوں کے سامنے نہ ہو، اور دین پر ڈٹے رہنے اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کی کوشش کریں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلنے والوں کو کامیابی و کامرانی کی نوید دی ہے، نوید خوشخبری کو کہتے ہیں، اور ہمیشہ غالب رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا وعدہ ہے۔ اہل ایمان کو کفار و مشرکین کے بارے میں تنبیہ، حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے ایمان والوں کو کیا رہنمائی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ، اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ کفار و مشرکین اہل ایمان کے یقین کو معاذ اللہ برباد کرنے کا ارادہ رکھنے والے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو خود بے یقینی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہم و گمان کے اندھیروں میں عرصہ دراز سے بھٹک رہے ہیں۔ اگر نور ایمان سے منور لوگ، یعنی ایمان والے، ایسے بد نصیبوں کی پیروی کریں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ایمان والوں کو وارننگ دی جا رہی کہ ان کی بات نہ ماننا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مؤمنوں کو خوب آگاہ کیا گیا کہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں، وہ خود تو ڈوب رہے ہیں، اپنے ساتھ اہل ایمان کو بھی ڈبونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے جو تنبیہ ایمان والوں کو کی گئی ہے چوکنا رہنے کے اعتبار سے۔ الحمدللہ سورۃ روم کا مطالعہ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اہل باطل کے مقابلے میں کیا رویہ ہو، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں الحمدللہ۔ اب سورت کی تکمیل ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ آخر میں ہم علم و عمل کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطے ہوتے ہیں جو چند آیات سے ہم اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ سورۃ الروم کی آیات 4 اور 5 میں یہ بات تھی، وہ روم اور ایران کی جنگ کے حوالے سے یاد آ گیا۔ نمبر 2، فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے،
یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 میں ذکر آیا، اصل یہ دنیا نہیں، اصل آخرت ہے۔ نمبر 3، قرآن حکیم میں گزری ہوئی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ آیات 9 اور 10 میں بات تھی پچھلوں کے انجام سے ہم عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچ کر اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھیں۔ نمبر 4، ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والے قیامت کے دن جنت کے باغوں میں، جبکہ کفر کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اور آخرت کو جھٹلانے والے جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ آیات 15 اور 16 میں یہ بات آئی، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 5واں نقطہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ انسان کو بھی آخرت میں زندہ کر سکتا ہے۔ یہ مثالیں بار بار قرآن پاک میں آئی، سورۃ الروم میں بھی ہم نے پڑھی، آیات 19، 25 اور 50 میں بات آئی ہے۔ 6واں نقطہ، میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں بات آئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ شوہر بیوی کو محبت کا رشتہ عطا کیا جانا اللہ کی نعمت ہے۔ 7واں نقطہ، کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور ہر شے اس کی قدرت کے تابع ہے، لہذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 26 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ 8واں نقطہ، اسلام دین فطرت ہے، ہمیں اسی پر قائم اور عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی دین فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا فرمایا، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 30 میں بات آئی، اور یہ ذکر بھی حدیث مبارک کی روشنی میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ 9واں نقطہ، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 38 میں بات آئی۔ 10واں نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آیت نمبر 39 میں بات ہم نے پڑھی۔ اور آخری بات 11واں نقطہ ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 41 میں بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ یہ مصائب آتے اکثر لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ عزیز طلبہ و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، سورۃ الروم کا مطالعہ مکمل ہوا، اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آئندہ اگلی کلاس میں ایک نئی صورت کے آغاز کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔